بات کرتے ہیں جناب سینٹ الیکشن کے بعد کی صورتحال میں سوال اٹھ رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے جناب کہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہے, اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی کیا ہے. چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی نمبر گیم جو سامنے آئی ہے, اور اس کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے سے کچھ جملوں کا, کچھ تنزیہ جملوں کا تبادلہ کیا ہے, لگ رہا ہے, سوال اٹھ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس میں ایک واضح فالٹ لائن موجود ہے. بالکل شفاعت, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب ہوئے تھے تو اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے. وہاں سے لگ رہا تھا کہ جی درمیان میں ہم بار بار جب بات کرتے تھے نا کہ جی پی ڈی ایم نہ ایک پیج پہ نہ ایک سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں, تو چلے سٹیج کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ایک پیج پہ بھی نا واضح نظر آ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہے نہیں کڑی. پاکستان پیپلز پارٹی بہت پہلے سے کنونس کرتی تھی مسلم لیگ نون کو کہ بھی آپ نے استعفے نہیں دینے, ہم اس کی ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے, ہم سینٹ میں بھی جائیں گے اور سینٹ کے انتخابات جیت کے بھی دکھائیں گے. وہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو مات دی یوسف رضا گیلانی نے, لیکن اس کے بعد چیئرمین کے بھی انتخاب ہوئے, پھر اس میں گورنمنٹ ہم نے دیکھا کہ صادق سنجرانی صاحب کس طریقے سے ابھر کے سامنے آئے. اب 26 مارچ کو ہونا تھا لانگ مارچ جس کا ہم بار میں انتظار کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کا جو لانگ مارچ ہے افادیت نہیں پکڑ سکتا جب تک استعفے نہیں دیں گے. استعفے دیں. کیا کہا انہوں نے, سنواتے ہیں ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں, اس کو بھی ایجنڈے پر رکھا گیا ہے. اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو. ساری قوم دیکھ رہی ہے سینٹ کے ہال میں الیکشن بوتھ میں کیمرے کس نے لگائے تھے. مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس سے تو ہمارے ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے. یہ ادارہ کٹ پتلی, عدالتیں اب آخری امید بن گئی. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ وقت نے ثابت کیا کہ استعفے نہ دینے کا فیصلہ درست تھا. کیا کہا, سنواتے ہیں آپ کو. استعفا کو ایٹم بوم کی طرح استعمال کرنا چاہیے, لاسٹ آپشن کی طرح اور لاسٹ کارڈ کی طرح استعمال کرنا چاہیے. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں ہیں جن کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن آج جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو جائے گا. جو نہیں مانتے اس وقت استعفے پہ ان کو منانے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ہم نے بھی مانی ہے ان کی. اجلاس کے بعد کافی کلیئر ہو جائے گا کہ کون سی جماعت کہاں کھڑی. مسلم لیگ نون یہ فیل کرتی ہے بڑی جماعت ہونے کے ناطے اگر اس کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی ضرور غور کرے گی. کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا جناب. لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں شہباز گل صاحب کے اوپر ایک حملہ کیا گیا. اس میں ان کے چہرے پہ سیاہی پھینکی گئی, انڈوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. تاہم شہباز گل صاحب نے جناب اس حملے کے بعد جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو کرنا ہے آپ کر لیں, وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا کہا گل صاحب نے, سنواتے ہیں آپ کو. نہ اپنی جگہ تو 1 انچ پیچھے ہوا گا, بلکہ جو تسی کرو گے ادھے میں ہور اگے آواں گا. تسی میرے تے سیاہی سٹو, تسی اپنے کالے کرتوتاں دی کوئی شے بھی میرے تے سٹو. جٹ دا پوت ہے, تہاڈی منجی پیڑھی اتھوں تک ٹھوکاں گا کہ تہاڈیاں نسلاں یاد رکھیں. تو جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان صاحبہ. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ میں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جناب فوری طور پہ استعفے دے دیے جائیں. بلاول کہہ رہے ہیں جی وقت نے ثابت کیا کہ استعفے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ پی ڈی ایم لیگ ہے وہ ایک انٹرسٹنگ مرحلے میں یہ میچ داخل ہو گیا, اور اب حتمی چند اوور جو رہتے ہیں اس میں جو بیٹسمینز ہیں ان کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے, اور بالرز جو ہے وہ عمران خان ہے, اور پی ڈی ایم اس وقت وکٹ کے دونوں طرف جو کھیل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی ان کی اپنی صفوں میں جو مایوسی اور انتشار ہے یہ اب ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کرنے نکلے تھے اور الٹیمیٹلی اب یہ ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کر کے استعفوں کے اس رٹ سے چھپ رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کا جو ہر سیشن ہے اب جو ہے وہ صرف اور صرف انتشار سے جڑا نظر آئے گا, صرف اور صرف ایک دوسرے کو دھوکہ دہی اور جھوٹی تسلیاں
اور تشفیاں دینے پر مشتمل ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہر آنے والے دن میں مزید فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ جس ایجنڈے کو لے کے نکلے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور جو ہے وہ یہ سسٹم لپیٹا جائے، اور جس میں وہ نہیں ہے پارلیمنٹ میں، وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو کام نہیں کرنا چاہیے، فنکشنل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی جمہوریت رہنی نہیں چاہیے. تو ان کا درد جو ہے وہ تو ان کی زبان پہ ہر وقت حاوی رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ گراؤنڈ میں رہتی ہے یا گراؤنڈ سے باہر جاتی ہے. یہ اب اگلا اس لیگ کا جو انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ پیپلز پارٹی کے فیصلے سے جو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا ہمیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ عدم برداشت جو ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. سیاسی رہنما پہ کبھی جوتا پھینکنے کی، کبھی ان کو مارنے کی، ان کو زدوکوب کرنے کے لیے، کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کل جیسے ہم نے دیکھا کہ سیاہی یا پھر انڈے پھینکنے کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس رویے کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ رویہ تو کسی بھی پارٹی کے لیے قابل قبول، قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. یہ بدقسمت عمل ہے جو شہباز گل پہ جوتے اور سیاہی پھینک کے اور انڈے پھینک کے جس طرح کی سیاست کا اظہار کیا گیا، وہ پی ایم ایل این کا وتیرہ ہے، اور یہ روایتی ان کے ہتھ کنڈے ہیں مخالفین کو ڈرانے کے، دھمکانے کے، اور سیاسی محاذ پہ مقابلہ کرنے کی بجائے ذاتیات پہ اترنے کا ان کا یہ ہمیشہ اسی طرح کا رویہ اور چالیں رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رویے اس وقت سامنے آتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے، جب آپ کے پاس اپنے ڈیفنس میں کچھ کہنے کے لیے نہ بچے، اور آپ اپنے موقف کی تائید میں ٹھوس حقائق کا سہارا نہ لے سکیں، تو پھر آپ کو ذاتی حملے اور ذاتیات اور بالکل جی ذاتی حملے قطعی نہیں ہونے چاہیے. حملے کا مطلب ہے کہ دلیل ختم ہو گئی. بالکل درست کہا جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے. تو تمام لوگوں سے التماس ہے جناب کہ سیاسی اختلاف کو زبانی رکھیں، دلیل کے ساتھ رکھیں، دلیل کا جواب دلیل سے دیں، ہاتھ سے، الزام سے یا اس قسم کے اقدامات سے نہ دیں. بہت بہت شکریہ جی. فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا سر، اب جو چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب کے بعد آنے والی صورتحال ہے، ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پر بھی ہے؟ کیا یہ اتحاد قائم رہے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے تو 7 ووٹوں کی ڈے ٹائم سامنے ڈکیتی کی گئی ہے. طریقہ جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق ووٹ ہیں، رزلٹ ہی اناؤنس کر دیا گیا ہے، تو اس پہ کیا کریں ہم؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ پھر ڈی مورلائزیشن ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی اگر یہ گیلانی صاحب بیٹھ کر الیکشن کراتے تو پھر اور رزلٹ ہوتا. تو یہ ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر بھی. اور سم ٹائمز اچھا چودھری صاحب یہ بتائے گا، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لانگ مارچ کو تقویت دینے کے لیے، اس میں افادیت ایڈ کرنے کے لیے استعفے دینا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہے؟ یہ دیکھیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. ہم مختلف پارٹی ہیں، وہ مختلف پارٹی ہیں. اپنا اپنا نقطہ نظر لے کر ہم آتے ہیں میٹنگز کے اندر، اور پھر میٹنگ کے اندر بیٹھ کر کنسنسس جس پہ ہوتا ہے وہی پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. اور یہ آخری بات تھی جس کو سب سے پہلے لایا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال یہ درست حکمت عملی ہوگی، لیکن ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے، ان کو نقطہ نظر رکھنے کا حق ہے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلہ کر کے حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کسی حد تک انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ ان کے لیے یہ اسٹریٹجائز کرنا یہ بڑا آسان کام ہے کوئی ایک پولیٹیکل وکٹری لینے کے لیے. پی ایم ایل این کہتی ہے جناب یہ جو چھوٹی چھوٹی وکٹریز ہیں نا یہ وہ ہمارے بڑے مقصد کے خلاف جاتی ہیں. تو اس پہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی پالیسی میں اور باقی جماعتوں کی پالیسی میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. اس فرق پہ کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو قائل کرے گی؟ دیکھیے ہم نے پہلے بھی قائل کیا تھا، ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی. یہ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہ رہے تھے، یہ اس وقت ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن سینٹ الیکشن نے حکومت کا بھرم کھول کے رکھ دیا. ضمنی الیکشنز نے 2018 کے الیکشن کی کلائی کھول دی. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. لیکن اب بھی ہم ایک طرف لانگ مارچ کا دباؤ بھی بڑھائیں گے، باقی بھی سارے آپشنز کھلے رکھیں گے. اور جو باقی آپشنز ہیں جس پہ پی ڈی ایم نے پہلی میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا، اس میں عدم اعتماد کی بھی باتیں ہیں، وہ بھی پنجاب میں ہو سکتا ہے، بلوچستان میں ہو سکتا ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر،
इमरान खान के खिलाफ, किसी भी के भी खिलाफ हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन खुले हैं, इस पे कदम कदम आगे बढ़ेंगे। और तो इस तमाम सूरत हाल में चौधरी लॉन्ग मार्च आप होता हुआ देख रहे हैं जैसा आप लोगों ने पहले प्लान किया था, क्या वैसे आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे? देखिए कल हमारी बड़ी तफसीली इस पे मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की, और उसके बाद अभी हम तफसीली विज़िट शुरू कर रहे हैं जो कि बुध से शुरू हो जाएगा, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरा पंजाब जो है उसके हर ज़िले के अंदर जा रहे हैं और उसकी तैयारी करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। बिलावल साहब 26 को निकलेंगे, जो ही वो साहिवाल पहुँचेंगे चीचा वतनी से हम उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर एक बड़े जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद जाएंगे। लॉन्ग मार्च होगा और बहुत ताकत से, बहुत ज़ोर से होगा। वो लॉन्ग मार्च बहुत ताकतवर किस्म का होगा, कहना था चौधरी मंजूर का। लेकिन अभी का जो आज अहम इजलास होने जा रहा है शफात, उसमें पता चलेगा कि भाई तमाम तर पार्टीज एक पेज में है कि नहीं। ये रिमेंबर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से जेल में मिलने के लिए गए थे, जो वापस आए थे, तो उन्होंने तब भी बोला था कि जी जो इस्तीफे हैं वो आखिरी हथियार होना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही था। मेरे ख्याल से ये दो एक पेज पर है। मुझे ये जो टर्म है ना लॉन्ग मार्च, मुझे समझ में नहीं आती। या तो लोगों ने जिन्होंने चाइनीज तारीख पढ़ी है, longing for a march. I mean, ये मतलब that's more appropriate. That's more Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen